السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے جہاد کے دن روزے رکھنے کے بارے میں۔ حدیث سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جہاد کیا۔ ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ روزے دار نے روزہ نہ رکھنے والے کو معیوب سمجھا، نہ افطار کرنے والے نے روزے دار کو معیوب سمجھا۔ یعنی کہ معیوب بیسیکلی ہوتا ہے اسٹرینج سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بتانا یہ مقصود ہے، فرض رمضان کا روزہ اگر جہاد کر رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، کافروں کے خلاف، ٹھیک ہے، تو وہ اگر روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کو اسٹرینج مختلف نہیں سمجھا جاتا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل کے ہم دور کے اندر نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں لو تم اتنا بڑے ہو گئے تم نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو یہ جہاد کے اندر کیٹیگری مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ابو سعید خدری سے یہ ہے کہ جو شخص دوران جہاد ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 70 سال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ سال دور ہو جائیں گے جہنم سے اگر جہاد میں ایک دن کا روزہ رکھیں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص راہ جہاد میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے مابین زمین و آسمان کی مسافت جتنی ایک خندق بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سمجھ لیں کہ زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا اتنی بڑی خندق اللہ بنا دے گا، یعنی کہ سمجھ لو کہ جہنم سے دوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری سے کہ ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکلتے تو ہم روزے دار بھی ہوتے اور افطار کرنے والے بھی، اور نہ روزے دار دل میں افطار کرنے والے کے خلاف کچھ برا احساس پاتے، نہ افطار کرنے والا روزے دار کے خلاف۔ وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے قوت موجود پائی اور روزہ رکھ لیا تو یہ اچھا ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جس نے کمزوری محسوس کی اور روزہ چھوڑ دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ کمزوری کے باعث وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قوت جس میں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر کافروں کے خلاف سخت جہاد کرے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔